دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو بہت قلیل ہے. الا تنصروہ، اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب تمہارا محتاج نہیں ہے، اسے کوئی حاجت نہیں، وہ اپنے محبوب کی مدد کرنے پر قادر ہے. فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ نے تو اس وقت بھی مدد فرمائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات غار میں تھے اور صدیق اکبر ساتھ تھے، اور صدیق اکبر نے یہ کہا یا رسول اللہ کفار بالکل قریب آ چکے ہیں، اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ جائیں گے. اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، تو حضور نے اپنے صحابی سے فرمایا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. مکڑی کا جالا تھا، کبوتری نے انڈا دیا تھے، کبوتری نے انڈے دیے تھے، گھونسلہ تھا کبوتری کا، کبوتری بیٹھی تھی. کبوتری بھی کمزور ہے، مکڑی کا جالا بھی کمزور ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کا دفاع فرمایا تو کبوتری کی ڈیوٹی لگائی اور مکڑی کی ڈیوٹی لگائی، تو وہ جس سے کام لے لے. اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہے کہ یہ نہ دیکھا جائے ہم کیا کر سکتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر لیں. کبوتری نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کافر تلوار لے کر آ رہے ہیں، میں کیسے مقابلہ کروں گی. اس نے گھونسلہ بنایا، انڈے دیے، بیٹھ گئی. جو وہ کر سکتی تھی اس نے کیا. مکڑی نے جالا بنایا. تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. اللہ تعالی خود حفاظت فرمانے والا ہے، ہمیں تو کوشش کرنی ہے اللہ تعالی قبول فرما لے. اور پھر قبول بھی کیسا فرمایا. دیکھیں کبوتری نے انڈے دیے. کوئی بھی انسان ہوتا ہے، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، انسان کو ایک فکر ضرور ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کسی کی محتاج نہ ہو. میں اپنا کاروبار ایسا سیٹ کر کے جاؤں کہ میری اولاد آرام سے زندگی گزارے، میری اولاد کو، میں اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلا دوں تاکہ یہ کسی کے محتاج نہ ہو. آپ دیکھیں کبوتری نے ناموس رسالت کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا کرم کیا کہ اس کبوتری کی جو نسل ہے آج بھی حرم کعبہ کے اندر موجود ہے. اللہ نے جگہ کون سی عطا فرمائی؟ حرم کعبہ، جہاں پر کسی کو کبوتر مارنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے انسان حالت احرام میں ہو چاہے حالت احرام میں نہ ہو. حرم کے حدود کے اندر کبوتر یا کسی بھی شکاری کا شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو کبوتر کو مارنا تو مارنا، شرعی مسئلہ یاد رکھیں، کبوتر بیٹھا ہو تو اس کو اڑانا بھی جائز نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا بعض بچے، یہ عمرے پہ جاتے ہیں تو بچوں کو کھیلنے پہ لگا دیتے ہیں تو کبوتروں کو تنگ کر رہے ہیں، اڑا رہے ہوتے ہیں، یہ حرام ہے. ان کا اتنا احترام ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حرم کعبہ میں اس اولاد کو رکھا، کبوتری کی اولاد کو رکھا، اور رزق کتنا دیا. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ کبوتر کے جو دانے ہوتے ہیں اس کی بوریاں بھر لیتے ہیں، پھر لوگ ڈال دیتے ہیں، کوئی رزق کی کمی نہیں ہوتی. تو اگر ہم آج دین کا کام کریں، ناموس رسالت کا کام کریں تو ہماری نسلیں بھی محفوظ ہوں گی اور ہماری نسلیں انشاءاللہ تعالی کبھی کسی کی محتاج نہیں ہوں گی. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا، کافروں کو ذلیل و رسوا فرمایا.